جو چل رہا ہے وہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے بات یہ ذہن میں آئی کہ سفر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ اس مہینے سے متعلق جو باتیں ہیں وہ مہینے کے شروع ہی میں عرض کر دی جائیں تو زیادہ بہتر بھی ہوگی، زیادہ اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ عام طور پر لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، عام طور پر لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، یوں کہتے ہیں ارے بھئی سفر یا اس میں جو بھی کام شروع کیا جائے گا وہ ہو جائے گا صفر، سفر میں جو بھی کام شروع ہوگا وہ ہو جائے گا صفر، یہ کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ محرم کے بارے میں کہتے ہیں محرم میں شادی مت کرو، سفر میں شادی مت کرو۔ جو ہمارا تقوی کا عنوان ہے، آپ کو یہ بات بتا دوں کہ تقوی کی اصل بنیاد کا صحیح عقیدہ، ایک آدمی بہت بڑا متقی ہے، گناہوں سے بچتا، عقیدہ خراب ہے، عقیدہ متقی بہت بڑا ہے، نظروں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، دل اور دماغ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن عقیدہ اس کا خراب ہے تو اس کی زندگی بھر کا تقوی نہیں بولیں گے، لقوہ بولیں گے۔ جیسے وداؤٹ ون ڈیجٹ کے بغیر زیرو کا کوئی اعتبار نہیں، اسی طرح ایک اگر لگا دو تو ہر زیرو کا اعتبار، ارے بھئی ہر زیرو قیمت کو بڑھانے والا زیرو بن جائے گا۔ ایک لگاؤ تو 10، 2 لگاؤ تو 100، 3 لگاؤ تو 1000، 4 لگاؤ تو 10,000، 5 لگاؤ تو لاکھ، ارے قیمت بڑھتی چلی جائے گی نہیں چلی جائے گی؟ ہر زیرو کا مقام ہے، ہر زیرو کا مرتبہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ بگڑ گیا، جتنے بھی زیرو لگا لو سب زیرو، بغیر عدد کے سب زیرو ہی زیرو ہیں۔ اب عقیدے کی بگاڑ کیا؟ اگر سفر کے سلسلے میں کوئی عقیدہ رکھے سفر منحوس ہے، سفر نحوست ہے، اس میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ گھر نہیں بدلنا، گھر نہیں لینا، کاروبار نہیں بدلنا، کاروبار شروع نہیں کرنا، کوئی بھی فریج، واشنگ مشین گھر کو نہیں لینا، کپڑے نہیں لینا، سامان نہیں خریدنا، ایکسچینج آفر مت جاؤ۔ کیوں؟ کیوں اس سفر کو اس طریقے سے لوگ ڈرتے تھے؟ ارے بھئی سفر کو جو منحوس سمجھتے تھے یہ زمانے جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے۔ جیسے کہ محرم کے سلسلے میں نے بتایا، محرم 4 مہینے حرام محترم مہینے ہیں، ماہ محرم 4 مہینے ہیں، ایک رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، ایک مہینہ تو رجب پہلے آ گیا رمضان مبارک کے، یہ 3 مہینے جو لگاتار آتے ہیں، یہ 3 مہینوں میں لوگ کنگال ہو جاتے تھے، جیسے کرفیو کا سال کنگال، اسی طرح یہ 3 مہینے میں جو چیزاں ہی کھا کو سب چیزاں ختم، اس لیے کہ کاروبار نہیں ہوتا تھا 3 مہینے میں، بے سفر ہوگا تبھی تو کاروبار ہوگا۔ وہ 3 مہینے میں لوگ پورے کے پورے شکار نہیں کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، یہاں تک کہ چور چوری نہیں کرتا، ڈاکو ڈکیتی نہیں ڈالتا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے تھے، 2 مہینہ برداشت کرتے، محرم جب آتا کہتے بھئی اس مرتبہ یہ مہینے کو سفر بنا لیں گے، آئندہ مہینے کو محرم بنا لیں گے، خود بخود مہینے کو بدل دیا کرتے تھے، انہوں خاندان والے مل کر طے کر لیتے ہیں، سو یہ مہینہ آپ کو محرم کا مہینہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، آئندہ مہینہ ہونا تو سفر کا مہینہ بنا لیں گے، اس طرح بدل دیا کرتے تھے۔ اور جس کی وجہ سے جو ہی سفر شروع ہوتا تو چور لوٹ مار لوگ سب کے سب آ کر گھروں کو آسانی سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ارے بھی جو لوگ کام کو نہیں گئے 3 مہینے سے، سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی سب کے سب کام کو چلے جاتے تھے، اور دور جاتے، جب کام کو جاتے بیوی بچوں کے ساتھ چلے جاتے،
گھر بھی یہاں خالی رہتے تھے، تو چوروں کے لیے بہت آسان ہو جاتا تھا گھر کا لوٹنا. تو آ کر اتنا لوٹتے کہ گھر زیرو میں آ کر رک جاتا تھا، اتنا لوٹتے تھے. اور جو بھی نیا آدمی آتا اس گاؤں کو دیکھتا پورا گاؤں خالی خالی ہے. کیا قصہ؟ نے سفر کا مہینہ کیوں خالی ہے؟ سب کام کو چلے گئے. اس لیے لوگ اس ویرانی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ یہ آ کر منحوس مہینہ ہے. سفر کا مہینہ گھر کو خالی کرنے والا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ گھر کو تباہ کرنے والا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ انسان کو ذلیل کرنے والا مہینہ ہے. تو اس لیے سفر کے مہینے کے سلسلے میں لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی یہ منحوس مہینہ ہے. اسلام جب آیا آپ نے فرمایا وَلَا سَفَرَ، سفر کا مہینہ کوئی چیز نہیں. سفر کے مہینے کو منحوس مت سمجھو. کیوں؟ ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے مہینے 12 مہینے ہیں. اسی لیے اسلامی مورخین نے سفر کے ساتھ مظفر کو جوڑا. السفر المظفر، کامیابی حاصل کرنے کا مہینہ. اور لوگ سفر میں شادی نہیں کرتے. علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح سفر میں ہوا، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح پوری کائنات میں کامیاب نکاح کہلایا جاتا ہے. اور اس نکاح کی دعائیں دیتے ہیں اللہ تمہیں ایسے خوش رکھے جیسے علی اور فاطمہ کو اللہ نے خوش رکھا. اللہ تمہیں ایسی اولاد دے جیسے علی اور فاطمہ کو اللہ نے اولاد دی. اللہ تمہارے درمیان ایسی محبت ڈالے جیسے علی اور فاطمہ کے درمیان محبت ڈالی. اللہ تمہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائے جیسے اللہ نے حضرت علی اور فاطمہ کو عطا فرمایا. تو حضرت علی اور فاطمہ کی زندگی کو نمونے کے طور پر ازدواجی زندگی میں پیش کی جاتی ہے. تو محرم میں بھی نکاحیں ہوئی، سفر میں بھی نکاحیں ہوئی، نکاحیں ہوتی تھی. اب اس کا توڑ کیا؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہمارے خاندان والے یہ نیت کرے کہ یہ رسم کو ختم کرنا ہے تو خاندانوں میں محرم میں سفر میں نکاح کرنا شروع کرو. نکاح کرو تاکہ لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ بات آئے. نہیں، باقاعدہ یہ نوجوان بسم اللہ نگر کا، اس نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب بیان سنا وہ کہنے لگا حضرت میں آ کر اپنا نکاح محرم کی 10ویں تاریخ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بڑی خوشی کی بات. کہا حضرت آپ ہی آ کر پڑھائیں گے. میں نے کہا بہت اچھی بات. تو اس بیچارے نے محرم کی 10ویں تاریخ کے اثر کے بعد نکاح رکھا، اور مغرب بعد جو افطاری کا ٹائم تھا اس ٹائم میں ولیمہ رکھا. حیرت میں آ گئے پورے لوگ، خاندان والے. ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ زندگی میں کبھی بھی ہم لوگ نہیں سنے کہ اس نے کہنے لگا میں رمضان مبارک میں نکاح کرنے کا بڑا شوق تھا، روزے کی حالت میں میرا نکاح ہو. کوئی بھی دن نہیں ملا سوائے اس دن کے جس دن محرم میں ایک روزہ تو سب رکھتے ہیں، تمام مسلمان رکھتے ہیں، جتنے دیندار ہیں سب رکھتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ جب میرا نکاح ہو میں بھی روزے کے ساتھ رہوں، میری دلہن بھی روزے کے ساتھ رہے. تو نکاح کے دن دلہا دلہن روزے کے ساتھ، افطاری ان کے لیے ولیمہ بن گئی. الغرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جذبہ. تو یہ سفر کو منحوس سمجھنا، یہ منحوس لوگ منحوس سمجھتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو منحوس جو سب سے بڑا ہوگا وہ ہر چیز کو کیا سمجھے گا؟ منحوس. اور منحوس سمجھنے والا سب سے بڑا منحوس ہوتا ہے خاندان میں. سب سے بڑا منحوس وہی ہوتا ہے. اسی لیے عمل سے آدمی کی عزت اور ذلت ہوتی ہے. اعمالکم امالکم، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے اوپر اللہ کے احکام ہوں گے، اللہ کے فیصلے ہوں گے. اس لیے اعمال کو پہلے درست کرنا ہے، اعمال کو پہلے سیدھے کرنا ہے. اعمال سدھر گئے تو سب سدھر گئے. ورنہ سفر المظفر میں یہ عقائد کے ساتھ اگر جئیں گے تو پھر عقیدہ ہمارے بگڑے ہوئے عقیدے کا اثر ہماری نسلوں میں جاتی رہے گی. اس لیے خصوصاً خواتین اس بات کا خیال رکھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث قدسی بیان فرمائی. اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا
لا تسب الدہر وانا الدہر کلہ اقلب اللیل والنہار، اے لوگو زمانے کو گالی مت دو، میں پورا زمانہ ہوں، رات اور دن کی گردش میرے ذریعے سے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کوئی دن منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں، منحوس انسان کے اعمال سے ہوتی ہے، نحوست تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، نحوست کوئی چیز ہے نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ حدیث یاد کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، ایک گھر میں، ایک عورت میں، ایک سواری میں۔ اللہ کے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں یا تو سواری میں یا تو عورت میں، جب یہاں نحوست نہیں ہے تو نحوست کہیں بھی نہیں ہے، جب ان تینوں میں نحوست نہیں، کہیں بھی نحوست نہیں۔ تو یہ کہنا کہ بلی آڑے آ گئی، گلاس گر گیا اور وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا، ہرگز کام کو مت جاؤ جی، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، یہ تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ صرف اللہ کی ذات نفع نقصان کی ذات ہے، وہی مالک ہے، وہی کارساز ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ان رسوم الجاہلیہ تحت قدمی موضوعہ، تمام رسومات جاہلیت کو زمین کے نیچے رکھ کر میں روند رہا ہوں۔ حضرت نے اس کا خاتمہ فرما دیا تھا۔ اسی طرح آج بھی یوں کہا جائے گا، مطالبہ کیا جائے گا کہ ہم بھی اس کا خاتمہ کریں، پورے خاندان سے، پورے اپنے نسلوں سے انشاءاللہ نیت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس لیے سفر کو نحوست سمجھنے کا خاتمہ کریں، انشاءاللہ ضروری باتیں آئندہ بھی عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سریے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصلنا ما کان فاسدا، رب اغفر ورحم وتجاوز ما تعلم انک انت العز الاکرم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔